بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے گجرانوالہ جلسے کے حوالے سے سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں ان کی تقریر کی مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کی، اہم شخصیات کے خلاف بات کی، ہم اس پلیٹ فارم سے ان کے ان گفتگو کو، تقریر کو، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف خاصے جذباتی ہو چکے ہیں اور ان کی سیاست پر جذبات کا غلبہ ہو گیا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، نیب میں کیسز چل رہے ہیں، عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، ملک کی ادارے متحرک ہیں، اور نواز شریف کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے جیسے کہ نواز شریف ایک غدار ہے یا نواز شریف ایک باغی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی اب یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ اگر وہ الطاف حسین بننا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ میاں محمد نواز شریف رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کی پاکستان بھر میں فالوئنگ ہے، اور مسلم لیگ نون نے کافی الیکشن جیتے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون حکومت میں رہی ہے۔ تقریباً 35 سال تک میاں محمد نواز شریف کا خاندان حکومت میں رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہم ایک شہری ہیں اور ایک قومی ذمہ داری ہے ہم پہ کہ جس آئین کے تحت، جس حلف کے تحت یہ ملک چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اس حساب سے سمجھنا چاہیے تو ملک میں 3 اس کی پاورز ہوتی ہیں یا 3 پلرز ہوتے ہیں۔ اس میں انتظامیہ ہے، مقننہ ہے اور عدلیہ ہے۔ یہ 3 شعبے، یہ 3 شعبے ملک کو چلاتے ہیں، جبکہ عوام کا رول یہ ہوتا ہے کہ ان کا ملک ہوتا ہے، عام آدمی جو وہ ملک کی اکائی ہے۔ اس لحاظ سے عوام پورے ملک کی ایک اکائی یونٹ ہے، اور عوام کی خدمت کے لیے مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ مرد وجود میں آتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو نیوٹرل رہ کر، غیر جانبدار رہ کر، ایک سوچ وہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے، وہ ایک سوچ ہے اس کی، مسلم لیگ نون کا کارکن کیسے سوچ رہا ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ پیپلز پارٹی کا کارکن کیسے سوچ رہا ہے، ہم اس پہ بھی نہیں جاتے۔ یعنی پی ٹی آئی کے کارکن کیا سوچ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا یا اپوزیشن جماعتوں کے کارکن کیا سوچ رہے، مولانا فضل الرحمان کے فالورز کیا سوچ رہے، ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنی۔ ہم نے میڈیا کے پلیٹ فارم سے، اپنے 90 نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے، اور آپ سے بات کرنی ہے اس حوالے سے کہ قومی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس وقت ملکی حالات، سیاسی حالات جس طرح کے ہیں، ہم نے کیا سوچنا ہے، ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے۔ تو ناظرین، جہاں تک میرا خیال ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی ذمہ داری کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے سوچنا چاہیے، ملکی اداروں کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اور عوامی سوچ کو ہم نے، اور اپنی سوچ کو ہم نے قومی سوچ بنانا ہے، اور قومی حوالے سے سوچنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ ملک میں ایک سیاسی ہلچل شروع ہو چکی ہے، ایک سیاسی کشمکش شروع ہو چکی ہے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ سب پرسنل ہو چکے۔ اگر میاں محمد نواز شریف ہیں تو وہ بھی پرسنل سوچتے ہیں، ذاتی طور پر سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی سیاست ریوائیو کرنی ہے، کیسے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ وہ اس لحاظ سے یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کو کیسے گرانا ہے، عمران خان کو کیسے ڈاؤن کرنا ہے۔ ناظرین، آپ جو میری باتیں سن رہے ہیں تو آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں، نواز شریف کے خلاف ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ میں تو سب کو کہوں گا جو میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ہو کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، سیاست میں دیکھیں، ملک کے حالات کو دیکھیں، اور غیر جانبدار ایک سوچ اپنائیں، اور اس میں یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے، حکومت اپنی سیاست کھیل رہی ہے، اپوزیشن اپنی سیاست کھیل رہی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 5 سال پورے ہوں، وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے ہوں، 5 سال یہ وزیر اعظم رہیں، اور یہ بھی قوم و ملک کو یہ بتا سکیں
کہ جی میں ایسا وزیر اعظم ہوں، پہلا وزیر اعظم ہوں جس نے اپنی مدت پوری کی ہے، اور یہ بھی یہ ثابت کر سکیں کہ تمام ادارے ان کے ساتھ تھے، عوام ان کے ساتھ تھی، اور ایک سیم پیج پہ انہوں نے رہ کر حکومت کی ہے. اور حکومت کرنے کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، ایک بہترین وزیر اعظم کے حوالے سے اگر کہا جائے تو پورے ملک میں عمران خان ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ لقب ملے، پوری دنیا میں یہ خطاب انہیں ملے کہ جی پاکستان میں اگر کوئی صحیح وزیر اعظم تھا، بہترین وزیر اعظم تھا، مقبول ترین وزیر اعظم تھا، قابل ترین وزیر اعظم تھا، وہ عمران خان تھے. عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم ملک کو بہت ترقی دی، بہت کامیابیاں دی، عوام کو بہت ترقی دی، بہت کامیابیاں دی. اور یہ چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک اچھا وزیر اعظم ثابت ہونا ہے، اور اس والے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تیسری بار میں بات کرتا ہوں اپوزیشن کی. دیکھیں جی اس جلسے کے سے مجھے ایک چیز نظر آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اپوزیشن نے پاور شو کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا پاور شو نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پاور شو ہے. اور مسلم لیگ نون نے ایک قسم کا پی ڈی اے کو ہائی جیک کر لی ہے. یہی تمام پیپلز پارٹی ہو یا جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ ہو، یا کوئی بھی جو دوسری پارٹیز ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں، مسلم لیگ نون آگے چلے گئی ہے، میاں نواز شریف آگے چلے گئے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی سیاست میں کچھ گین کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کام کیا ہے، لیکن جہاں تک بلاول بھٹو کا تعلق ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دن بدن یہ شخصیات پیچھے ہوتی جائیں گی اور میاں نواز شریف آگے ہوتے جائیں گے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان میں سپلٹ ہو جائے. سپلٹ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپس میں نہ چل سکیں زیادہ عرصہ، کہ اپوزیشن کی سیاست کرنی اس دور میں بہت مشکل ہے، اور این ممکن ہے کہ ان میں کوئی اختلاف آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیپل پارٹی ہے یا بلاول بھٹو ہے، وہ تو 10 12 15 سال سے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں سندھ کی گورنمنٹ. وہ تو فل وہاں حکومت، ایک بہت بڑا صوبہ ہے ملک کا، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اہم صوبہ ہے، وہ ان کے پاس ہے، وہاں تو وہ حکومت کر رہے ہیں. ادھر وہ اپوزیشن کھیل رہے ہیں، ادھر وہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ادھر وہ حکومت کر رہے ہیں اور ادھر وہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ان کی پارٹی کا تعلق ہے، تو دیکھیں ان کی پارٹی نے بھی بہت عرصہ حکومت کی ہے، بہت عرصے سے وہ حکومت میں ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب جلسہ دیکھیں آپ کا جو گجرانوالہ کو ہوا جلسہ شروع ہوا تو 8 بجے جلسہ شروع ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان تقریباً 11:45 بجے وہاں آئے. تو یہ جو جتنے دیر وہ وہاں نہیں آئے، تو یہ بھی ایک پراسرار چیز ہے کہ یا ایسی چیز ہے کہ جس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ وہ لیٹ کیوں آئے. پھر یہ ہے کہ وہاں جتنی بھی قیادت ہے وہ مریم نواز، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی مریم نواز شو تھا، اور میاں محمد نواز شریف وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنایا جائے. ان کی منزل یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کل جب نیکسٹ حکومت آئے یا نیکسٹ جو الیکشن ہو تو مریم نواز وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے. اسی طرح آصف زرداری سے چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے. تو یہ وزیر اعظم نیکسٹ وزیر اعظم کی لڑائی میں یہ اب قومی اداروں کو یہ اس میں انوالو کر رہے ہیں، اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے میاں نواز شریف الطاف حسین بنتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک سمجھ لے بدقسمتی ہے، اور سب کو یہ سوچنا چاہیے، اور میاں محمد نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جی وہ اقتدار میں رہیں پھر ان کو اقتدار مل جائے گا. انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اداروں کو ملائن نہیں کرنا چاہیے یا انہیں نقصان دینے کی پالیسی نہیں بنانی چاہیے. اب ملک دشمن جتنی طاقتیں ہیں یا جتنے ملک ہیں وہ بڑے خوش ہیں اس لحاظ سے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسے تقاریر کر رہی ہے، اور ان کا میڈیا بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ قومی سوچ اپناتے ہوئے، آئین پاکستان کی سوچ اپناتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کو اپنی سیاست پر دوبارہ ان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی سیاست کو اور مسلم لیگ نون کو سیاست کو اور کارکنوں کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے کہ مہنگائی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو ہر دور میں ہوتا ہے. میں نے اپنے پروگرام میں جو باتیں کی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لائیو ود چودھری طارق حمزہ میں نے باتیں کی ہیں، تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے یا آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں بھی جذبات میں ہوں. تو ٹھیک ہے، بالکل میں جذبات میں ہوں. وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ سیاست یا یہ پالیسی پسند نہیں آئی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، حالانکہ میں ان کا فین ہوں. لیکن وہ اب جو جس طرح کی وہ تقاریر کر رہے ہیں کہ ملک اداروں کے خلاف اور ملک کی سلامتی کے خلاف، تو انہیں چاہیے کہ اپنی سیاست پر اس پہ دوبارہ جائزہ لے. اور مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے، اس کی بڑی فالوئنگ ہے،
وہ کارکنوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غیر جانبداری سے یہ دیکھیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر طرف سیاست کھیلی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اپنی سیاست کر رہی ہے، اپوزیشن اپنی سیاست کر رہی ہے، وہ انہیں برا کہہ رہے ہیں، یہ انہیں برا کہہ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے وے فارورڈ کیا ہے. تو اس پروگرام کو آپ ناظرین نے دیکھا ہے، تو اس کے حوالے سے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل 90 نیوز کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس حوالے سے ہم جو پروگرام پیش کرتے ہیں آپ تک پہنچ سکیں. بیل آئیکن کو بھی کریں، کلک کریں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ لائک کریں پروگرام کو، شیئر کریں اور کمنٹس دیں. اپنے کمنٹس آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور کیا رائے ہے، اور ہمارا پروگرام کی ریٹنگ کیا ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے. آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں، اس والے سے ہمیں اپنے جذبات سے خیالات سے آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.